حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فأخذنی، تو جبریل نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، اور انہوں نے مجھے دبوچ دیا، اپنے سینے سے لگایا، حتی بلغ منی، اس کو جیم پر بھی دو اعراب پڑھے جاتے ہیں اور دال پر بھی دو اعراب پڑھے جاتے ہیں. حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، اور دوسرا حتی بلغ منی الجہد اور حتی بلغ منی الجہد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی، کہ جب میں نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا فأغطنی، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ غطا یغط غطن، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک طا کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں غوطہ زن ہونا. اسی لیے جو لوگ سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور سب چیزیں پہن کر جاتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں غوطہ زنی کرنے والے. تو غطہ کے معنی آتے ہیں پانی میں غوطہ لگانا، اور اگر اسے تا کے ساتھ پڑھا جاوے تو اس کے معنی آتے ہیں سانس روکنا. غطہ یغط غطن، اس کے معنی آتے ہیں سانس روکنا. تو فرماتے ہیں فأخذنی، بہرحال غطنی یہاں پر پڑھا گیا ہے تو یہ غطنی غوطہ لگانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غطنی یہ مجازن معنی میں لیا گیا ہے، زور سے اپنے سینے سے لگانے کے معنی میں. اور اگر غطنی تا کے ساتھ پڑھے تو اس کے معنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے زور سے آپ نے دبایا کہ آپ کی سانس تک کہ کیا ہو گئی، رک گئی. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے غطنی بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض روایت میں جو صحیح نہیں ہے جس میں کہا گیا فأخذنی بحلقومی. اب یہاں پر سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم استطاعت علی القراءت پر آپ کو سینے سے زور سے کیوں لگایا؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر وہ گھبرا جاتا ہے، مشقت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا بڑا یا کوئی بھی آدمی اگر اسے سینے سے لگاتا ہے تو اس کی گھبراہٹ میں کمی واقع ہوتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک جبریل کی آمد سے جو گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ مکلف کیا گیا کہ آپ انہیں اپنے سینے سے لگائیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ازالہ مشقت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا. بعض حضرات نے کہا کہ خاص طور پر امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ عظمت وحی کو بیان کرنے کے لیے کہ جس چیز کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، کہا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لہذا اس بنا پر آپ پر عظمت وحی کا ظہور ہو اور آپ کو عظمت وحی کا علم اور اندازہ ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ مکلف بنا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائیں. اس کے بعد آگے اس کے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ کیوں اس طریقے سے کیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں. حتی بلغ منی الجہد، اب اس کے بعد فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے بہت زیادہ مشقت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ میرا جہد یعنی میری مشقت اپنے منتہا تک پہنچ گئی. تو اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو آپ کو سینے سے لگایا، اس کی کیفیت کو اس کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. اب جو حضور نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بلغ منی الجہد، تو اب اسے الجہد پڑھا جائے یا الجہد پڑھا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دونوں لغت ہیں. اس کو الجہد بھی پڑھا جاتا ہے اور الجہد بھی پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم نے تقریباً 5 مقامات کو اس کو الجہد بالضم اس کا استعمال کیا ہے، ضمہ کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں الجہد کی لغت یہ زیادہ راجح ہے. پھر دوسرا مطلب یہ کہ الجہد، یہ دونوں الجہد اور الجہد یہ مترادف ہے یا یہ دونوں اپنے اندر کوئی فرق رکھتے ہیں؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ دونوں مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی. بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہے. تو فرماتے ہیں الجہد کے معنی آتے ہیں طاقت کے اور الجہد کے معنی آتے ہیں مشقت کے. تو ایک یعنی الجہد طاقت کے معنی میں استعمال ہے اور الجہد یہ مشقت کے معنی میں استعمال ہے. بعض فرماتے ہیں خاص طور پر امام بدر الدین العینی کہ اگرچہ ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے مگر یہ ایک اپنے غایتی معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اس کا معنی غایتی کیا ہے؟ انتہائی درجہ مشقت اور تکلیف. تو حتی بلغ منی الجہد، اس کے بعد الجہد اس کو فاعل بنایا جائے بلغہ کا یا بلغہ کا مفعول بنایا جائے. تو راجح قول یہ ہے کہ الجہد کو بلغہ کا فاعل بنایا جائے گا، اور اصل عبارت یہ ہوگی حتی بلغ منی الجہد مبلغہ، اور مبلغہ اس کا مفعول ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حتی بلغ منی الجہد، تو اس صورت میں الجہد یا الجہد یہ مفعول بنے گا. اگر یہ مفعول بنتا ہے تو اس کے فاعل کے 2 امکان ہیں، یا تو ہوا ضمیر کو فاعل بنا کر الملک کی طرف لوٹایا جائے، یا پھر اس کے فاعل کو مقدر یا محذوف مانا جائے، اور وہ ہوگا حتی بلغ منی الغط الجہد یا الجہد. تو الغط کو اس کا فاعل بنائے. البتہ شارح مشکات علامہ تربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے معنی میں خرابی لازم آتی ہے.
اگر اس کو اس کا فاعل نہ بنا کر مفعول بنایا جائے. تو پشتی کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو بلغا میں ہوا ضمیر کو مان کر حضرت جبریل کی طرف لوٹائے تو معنی کیا ہوگا؟ جبریل مشقت تک پہنچے، جبکہ جبریل تو ملک ہے، ان کے تو مشقت تک پہنچنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں. اور اگر اس کے لیے بلغا منی الغط الجہد بنائے تو اس صورت میں معنی ہوگا یہاں تک کہ وہ دبوچنا یہ اپنی انتہائی مشقت تک پہنچ گیا. تو تربشتی فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انتہائی درجہ مشقت کے لیے اس طرح سے اس کو فاعل بنایا جا سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بتکلف ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں مفعول کو تو حذف کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن فاعل کا حذف کرنا یہ اتنا عام اور آسان نہیں ہے. یہ خلاف واقعہ اور خلاف قیاس اور خلاف قاعدہ ہے. لہذا جب الجہدہ کے ذریعے سے اس کو مفعول بنایا جا رہا ہے اور اسے فاعل بنایا جا سکتا ہے تو ہاں مخواہ خلاف قیاس اور خلاف قاعدہ اور خلاف نحو کسی چیز کی طرف جانا یہ درست نہیں. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حتی بلغ من الجہد، یہ پڑھنا ہی کیا ہے زیادہ صحیح ہے. تو اب اصل عبارت ہوگی حتی بلغ من الجہد مبلغہ، یہاں تک کہ مشقت اپنی انتہا کو پہنچی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مشقت کو بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم ارسلنی، پھر فرماتے ہیں پھر مجھے چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد کیا کر دیا؟ آپ کو چھوڑ دیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ 3 مرتبہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وحی کا آپ پر نزول ہو رہا ہے اس وحی کے بعد آپ کی زندگی اتنی آسان نہیں. ایک تو آپ کو وحی کی مشقت کو برداشت کرنا ہے، دوسرا اس وحی کی دعوت کی وجہ سے جو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے اس پر آپ کو صبر کرنا ہے اور اسے برداشت کرنا ہے، اور تیسرا اس وحی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کی مشقتیں مطلوب تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بھیج دیا گیا. امام عسقلانی کے علاوہ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے 3 مرتبہ جو بھیج دیا گیا اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ زندگی میں شدائد سے دوچار ہوں گے، اور یہ شدائد مختلف طرح کے ہوں گے. کبھی آپ کو اپنے وطن میں شدائد سے دوچار ہونا پڑے گا، کبھی آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کے ذریعے سے شدائد سے دوچار ہونا پڑے گا، اور کبھی آپ کو غزوہ احد اور غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت کر کر کبھی آپ کے دانتوں کی شہادت ہوگی، کبھی آپ کو زخم لگے گا. اس طرح کی بہت ساری دیگر مشقتوں میں آپ کو دیار غیر میں بھی کیا ہونا پڑے گا؟ مبتلا ہونا پڑے گا. تو ان ساری مشقتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اس طرح سے کیا گیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت ایک یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امام الانبیاء والمرسلین تھے، مگر بہرحال آپ تھے تو بشر، تو بشریت کی وجہ سے
وحی کے اتنے عظیم پیغام کو برداشت کرنا یہ بشریت کے تقاضے کے مطابق آسان نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا تو چونکہ جبریل یہ اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتے ہیں اور جبریل پر اللہ کے انوارات اور اس کی رحمتیں بکثرت نازل ہوتی ہے. جو بھی رحمتیں دنیا میں تقسیم ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا واسطہ کون ہوتے ہیں؟ جبریل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمتوں کے مظہر اول ہے. لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کے پاس ہوتی ہے. تو جب ان کو پہلی مرتبہ سینے سے لگایا تو عوائق بشری یعنی بشریت کی وجہ سے جو موانع ہو سکتے تھے ان موانع کو دور کر دیا. پھر جب دوسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا تو کہا یہ صرف سینے سے نہیں لگایا جا رہا ہے بلکہ جبریل کے دل میں اور جبریل کے سینے میں جو انوارات تھے ان انوارات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جا رہا ہے؟ منتقل کیا جا رہا ہے. تو کہا دوسری مرتبہ صلاحیت استعداد وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کیا لگایا. اور پھر جب تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو لگایا تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بالکل تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا. گویا کہ آپ کے اندر ملکوتیت پیدا کر دی گئی. اس طرح سے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر جو چھوڑا ہے تو کہا اس میں اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے اسرار و رموز ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے وحی اور ان کی تمام کے تمام مشقتوں کو برداشت کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. انسانیت تک ایک آفاقی پیغام کو پہنچانا بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ علم یہ دین یہ سینہ بسینہ پہنچا ہے. یہ سفینہ بسفینہ بعد میں یعنی کتابوں میں بعد میں آیا ہے لیکن سب سے پہلے یہ دل کا سینوں سے منتقل ہوا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے رحمت اللہ کے علوم اس کے انوارات کے مظہر اول ہے ان کا سینہ ان تمام چیزوں سے معمور ہے. لہذا یہ ساری صلاحیتیں آپ کی طرف کیا کر دی گئی؟ منتقل کر دی گئی. علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں عالم 3 قسم کے ہیں. ایک ہے عالم ناسوت, دوسرا ہے عالم ملکوت اور تیسرا ہے عالم لاہوت. تو فرماتے ہیں کہ عالم ناسوت کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ اپنے سینے سے لگایا تو آپ کو عالم ناسوت سے نکال دیا گیا کیونکہ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکتے تھے نہیں. جب دوسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت میں داخل کر دیا گیا اور جب تیسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو عالم ملکوت سے عالم لاہوت میں کیا کر دیا گیا؟ داخل کر دیا گیا. یہاں تک کہ آپ میں اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے میں بھی معراج میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے, جس سے آگے جبریل بھی نہیں پہنچ سکے. تو کہا یہ غطۂ ثالثہ کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ غطۂ ثالثہ. یعنی اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو کتنی دقت کے ساتھ ان ہر چیز کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں تک پہنچنے کی انہوں نے کیا کی ہے؟ کوششیں کی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آخری بات فرماتے ہیں کہ اصل میں اس سے نسبتوں کا انتقال مقصود تھا. کس کا انتقال مقصود تھا؟ نسبتوں کا. صوفیہ کے یہاں پر ایک مستقل ایک چیز ہے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اصحاب کہف کا کلب یہ کلب ہے مگر اس کی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر مقام محمود میں قرآن کریم میں آ گیا, یعنی ذکر خیر اس کا آ گیا. اسی طریقے سے ناقہ صالح حالانکہ ناقہ ہے
مگر اس کی نسبت صالح کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر میں آ گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نسبت بڑی چیز ہے اور یہ نسبت سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نسبت انعکاسی، دوسری ہوتی ہے نسبت اصلاحی، اور تیسری نسبت ہوتی ہے نسبت تام. تو فرماتے ہیں ان تین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ نسبت انعکاسی، اس سے گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے. نسبت اصلاحی پیدا ہوئی، اس سے اعمال صالحہ سے انسیت اور محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسری نسبت تام، اس سے آدمی کو اعمال صالحہ اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کر دی گئی؟ منتقل کر دی گئی. ہم اخیر میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العزت کے پیش نظر ہو، اور اللہ رب العزت نے ان تمام حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ 3 مرتبہ لگانے کا حکم دیا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس وقت کیا ہو گئی؟ پائی گئی. اور دیکھا جائے تو امر واقعہ میں یہ ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے شارحین اور محدثین نے جو باتیں بیان کی ہے یہ ایسے ہی ٹامک ٹوئی نہیں ہے، ایسے ہی رمیتم بغیر رامین نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ما بعد وحی کی زندگی کا مطالعہ کر کر انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. بہرحال اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے، جس میں سے کچھ منتخب چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی. تو فرماتے حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، اور کہا اقرأ، پڑھیے. فقلت ما انا بقاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر پڑھنے کی استطاعت اور طاقت اور قدرت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسا کیوں کہتے رہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تو گھبرا کر کہا، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ استعداد پیدا ہو گئی تھی غطۂ جبریل کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ابھی تیار ہوئے تھے نہیں. اس لیے آپ نے دوسری مرتبہ کہا ما انا بقاری، اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مرتبہ غطۂ جبریل سے صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، مگر آپ نے تواضعاً تیسری مرتبہ بھی ایسا کہا کہ ما انا بقاری. اسی لیے چوتھی مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی نہیں، اب اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں، کہ اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی ہے اور سارے کے سارے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، اب ما انا بقاری کہنے کا کوئی جواز نظر آتا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو، جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقاری، حضور نے کہا کہ میں قاری نہیں ہوں. فاخذنی، پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی الثانیۃ، اور دوسری مرتبہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا. اصل میں دبوچ لیا یا یہ کر لیا، یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، اس وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. فغطنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے، اس لیے کہ دونوں ہستیاں بڑی متبرک ہیں، ایک تو سید الملائکہ ہے اور ایک سید الانبیاء ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے دونوں کی شان میں کمی واقع ہوتی ہو یا جس سے دونوں کی شان گھٹ جاتی ہو، یہ مناسب نہیں ہے. لہذا ہمیں یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ دوسری مرتبہ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور مقصود بھی یہی ہے حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں مشقت کی انتہا تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ مشقت اپنی انتہا تک پہنچ گئی. ثم ارسلنی، پھر تیسری مرتبہ چھوڑا، فقال، اور کہا اقرأ، پڑھیے. فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقاری، کہ میں
پڑھ نہیں سکتا ہوں. فأخذنی الثالثة فأخذنی پھر انہوں نے مجھے اپنے پکڑ لیا. فغطنی الثالثة اور تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا. ثم ارسلنی اور پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرأ اور کہا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. یہاں پر دو چیزیں دیکھنے جیسی، کمال جبریل اور کمال نبی. تیسری مرتبہ کے بعد جبریل علیہ السلام صرف اقرا پر رکتے نہیں. تیسری مرتبہ کے بعد جبریل اقرا بسم ربک الذی خلق. کیوں؟ جبریل کو بھی کانفیڈنس ہو گیا تھا، یقین ہو گیا تھا کہ اب استعداد قراءت پیدا ہو چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب آپ کی گھبراہٹ کم ہو چکی تھی، اور آپ کو بھی اس بات کا احساس اور آپ کو بھی کانفیڈنس حاصل ہو چکا تھا کہ اب میں پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے تیسری مرتبہ کے بعد اقرأ بسم ربک، صرف اقرا پر وقف نہیں کیا بلکہ سیدھا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسری مرتبہ پڑھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا، اس وحی کا مبدا اور اس وحی کا آغاز یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کی تعلیم دی گئی کہ امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 23 سال تک جس وحی کو برداشت کیا، پوری امت مل کر زندگی بھر بھی درود پڑھتی رہے تو آپ کا حق ادا کر سکتی نہیں. جیسی مشقتوں کو، جسمانی مشقتیں اور دوسری اور ذہنی مشقتیں تو بہت دور کی بات، صرف مشقت وحی ہی اتنی زیادہ مشقت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو کبھی بھی ادا کر سکتے نہیں ہیں. تو فرماتے ہیں فقال اقرأ، تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب تیسری مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 آیتیں پڑھائی. روایت میں اگرچہ 3 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں تک کہ یہ 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول الوحی، سب سے پہلی وحی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی ہے یا اس سے پہلے بھی وحی آئی؟ اس سلسلے میں اگرچہ مختلف باتیں کہی جاتی ہے. بعض حضرات نے کہا صحابہ سے بھی، بعض صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے. البتہ یہ سارے مرجوح اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ آپ پر سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، کسی نے کہا آپ پر سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ مزمل نازل ہوئی، کسی نے کہا آپ پر سب سے پہلے نون والقلم نازل ہوئی، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اور آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کے ساری روایاتیں یہ متکلم فیہا ہے. ان روایتوں کے حضرات صحابہ تک پہنچنے میں کلام ہے. جو روات ہے یہ روات اس درجے کے نہیں ہے کہ ان کی روایتوں کو فرماتے ہیں. لہذا راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ اقرأ بسم ربک کی پہلی 5 آیتیں، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی ہے. مکہ مکرمہ میں اس وحی کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اب اس پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی. اب یہاں بعض حضرات نے ایک سوال یہ پیدا کیا کہ ایسا کیوں نہیں کہا قل اقرا، اور ڈائریکٹ اقرا کیوں کہا؟
تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر قل اقرا کہتے تو وہ قل بھی کیا بن جاتا؟ جز وحی بن جاتا، جبکہ قل کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں قل کی ضرورت نہیں تھی؟ کہا قل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر عظمت وحی، انسیت اور ازالہ مشقت ساری چیزیں کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو چلا تھا، قریب یقین ہو چلا تھا، ظن غالب ہو چلا تھا کہ بھئی یہ وحی ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے، لہذا آپ کو قل کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس وقت ہوتا جبکہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سیدھے پڑھاتے تو ضرورت پڑ سکتی تھی قل کی، مگر نہیں، جبریل علیہ السلام نے پہلے آپ کو اپنے سے مانوس کیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں پہلی مرتبہ غار حرا میں آنے سے پہلے دیکھا، غار حرا میں آنے سے پہلے دیکھا۔ عائشہ فرماتی ہے جب آپ کو خواب آنے لگے تو اس خواب میں جب آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جبریل کو دیکھا اور ایک مرتبہ مقام اجیاد میں، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی تھی جبل اجیاد، ابھی بھی ہے وہاں پر، تو مقام اجیاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکل کر گزر رہے تھے تو جبریل اپنی اصل شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل کو جب پہلی مرتبہ حضور نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ جبریل بہت بڑے تھے، کہا ان کے 600 پر تھے اور ان کا ایک پر مشرق کے مغرب تک کا تھا، تو کہا اتنے بڑے جبریل کو دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دھیرے دھیرے حضرت جبریل کے غار حرا میں آنے سے پہلے ہی جبریل سے کیا کر دیا گیا تھا؟ مانوس کر لیا تھا، اور پھر جبریل نے یہاں آنے کے بعد آپ کو شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ محبت اور انسیت کا معاملہ کیا، آپ پر وہ گرم نہیں ہوئے کہ نہیں کیا پڑھتے، پڑھو چلو، میں بول رہا ہوں پڑھو اور بولتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، نہیں، جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ جب بچے کو شروع میں پڑھانا سکھاتا ہے تو پڑھانا سکھاتے وقت اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سینے سے لگا دیتا ہے، اچھا چلو پڑھو بیٹا۔ تو ایسے ہی کا بالکل جبریل علیہ السلام نے ایک معلم مشفق کا رول ادا کیا۔ اسی لیے ہمارے محدثین نے یہاں پر ایک مسئلہ یہ اٹھایا کہ جبریل معلم رسول ہے تو جبریل افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ جہاں تھوڑا سا کچھ آ گیا فوراً اٹھاتے ہیں، اندھی کی چندی کرتے ہیں۔ تو اب کہا کہ اگر آپ نے جبریل کو مشفق معلم کہا، اس کا مطلب ہے کہ جبریل معلم ہوئے، اور معلم یہ طالب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کے جواب بھی دیے، سوال بھی خود ہی قائم کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، تگڑا سوال قائم کرتے ہیں اور اس سے اچھا جواب دیتے ہیں۔ ایک سوال قائم کرتا ہے اور 5 آگے جواب دیتے ہیں اس کا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر معلم بھی ہو تو یہ قاعدے کلیہ نہیں کہ ہر جگہ پر معلم یہ متعلم سے افضل، متعلم یعنی طالب علم، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور خضر میں معلم کون تھے؟ حضرت خضر، اور متعلم کون تھے؟ موسیٰ، لیکن افضل کون ہے؟ موسیٰ، افضل کون ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا، معقول جواب دیا، کوئی ایسے ہی کھینچ تان کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام معلم تو تھے مگر صورتاً معلم تھے، حقیقتاً معلم نہیں، اس لیے کہ حقیقتاً تو اللہ معلم تھا کیونکہ وہ وحی کو لے کر آ رہے، جبریل واسطہ تھے، تو وہ نظر آ رہے معلم تھے مگر تھے اصل میں معلم کون؟ اللہ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ تیسرا جواب بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں معلم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ معلم بھی کتنے طرح ہوتا ہے؟ 2۔ ایک ہوتا ہے معلم مختار اور ایک ہوتا ہے معلم غیر مختار۔ ایک ہوتا ہے معلم مختار اور ایک ہوتا ہے معلم
معلم مختار یہ متعلم سے افضل ہوتا ہے، اور معلم غیر مختار یہ متعلم سے افضل نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل معلم غیر مختار تھے۔ کیا تھے؟ معلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی لا کر دے رہے تھے اپنے اختیار سے۔ ایسا نہیں کہ جبریل کے پاس سارا علم تھا اور اپنا علم دے رہے تھے، نہیں، وہ وحی لا کر اس وحی کو دے رہے تھے۔ لہذا آپ معلم غیر مختار ہوئے، معلم مختار نہیں ہوئے۔ اور معلم غیر مختار بہرحال یہ متعلم اس سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بھئی جبریل بھی کوئی کم نہیں، لہذا اس بنا پر آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کر جبریل کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کہا صحیح نہیں، سیدھی سی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت افضلیت کلی تھی، اور جبریل کی افضلیت افضلیت جزئی، کہ ملک ہونے کے اعتبار سے وہ انسانوں سے افضل ہے، اس لیے کہ ملک ہے۔ ملک ہونے کے اعتبار سے وہ انسانوں سے کیا ہے؟ کیونکہ وہ نور سے بنے۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور جب وہ مٹی سے بنا ہے تو اس اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے ان کو افضلیت جزئی حاصل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت افضلیت کلی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ تمام انبیاء ہی نہیں، تمام مخلوق خدا میں افضل ہے۔ آپ کیا ہے؟ تمام مخلوق خدا میں افضل ہے۔ لیکن اس جواب پر بعض حضرات نے پھر سوال قائم کیا کہ اگر آپ افضلیت جزئی بھی ثابت کرو تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام ملائکہ تمام انبیاء پر افضل ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ اگرچہ افضل ہے مگر انبیاء سے افضل نہیں، انبیاء ان سے افضل ہے، انبیاء ان سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر افضلیت باعتبار علم اور عمل کے نہیں، یہاں پر افضلیت باعتبار تخلیق کے، مادہ تخلیق کے، کہ بہرحال ملائکہ کا مادہ تخلیق یہ نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور نور اللہ کی ذات یہ نورانی ہے، تو اب وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو باعتبار مادہ تخلیق کے تو ملائکہ افضل ہے، باعتبار مادہ تخلیق کے تو ملائکہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دونوں کا مقام اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے کہ بھئی جبریل سید الملائکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلائق۔ آپ کیا ہے؟ سید الخلائق۔ تو فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ اب جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی میں کہا گیا اقرأ، پڑھیے، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے اس پروردگار کے نام سے، الَّذِي خَلَقَ، جس نے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل کی، یہ پہلی وحی کی 5 آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آیات قرآنی ایسی نہیں ہے جو اولویت وحی کی مستحق ہو سکتی۔ یہی 5 آیتیں ایسی ہیں جو اولویت وحی کا استحقاق رکھتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ وحی کے طور پر نازل ہونے کا حق انہی آیتوں کو ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اقراء کے ذریعے سے حضرت انسان کو تعلیم کی تعلیم دی جا رہی۔ اقراء کے ذریعے سے حضرت انسان کو کیا تعلیم دی جا رہی؟ تعلیم کی تعلیم دی جا رہی۔ اور حضرت انسان کی چاہے روحانی ترقی ہو، چاہے ظاہری ترقی ہو، چاہے مادی ترقی ہو، چاہے باطنی ترقی ہو، چاہے اخلاقی ترقی ہو، ساری ترقیاں، ان تمام کے تمام ترقیوں کا مدار کون ہے؟ تعلیم۔ ان ترقیوں کا مدار کون ہے؟ تعلیم۔ اور امت محمدیہ
علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام کو ہر میدان میں افضلیت کے اونچے مقام تک پہنچانا تھا. لہذا اس بنا پر سب سے پہلے انہیں تعلیم کی تعلیم دی جا رہی ہے. انہیں تعلیم کی کیا دی جا رہی ہے؟ بعض حضرات نے بڑی اچھی بات بیان کی. بعض حضرات نے لکھا کہ اصل میں اللہ کی ذات یہ کامل ہے تو اللہ کا علم کیا ہوا؟ کامل. جس ذات پر اس کو نازل کیا جاوے وہ ذات بھی کیسی ہونا ضروری تھی؟ کامل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ متعلم کامل. اللہ ہوئے معلم کامل اور اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ متعلم کامل. آپ پر جس وحی کو نازل کرنا تھا اس وحی کا بھی کامل ہونا ضروری تھا تو اس کو کہیں گے علم کامل. اس کو کہیں گے جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کرنا تھا اس کا بھی بدرجے کمال تک پہنچنا ضروری تھا. تو فرماتے ہیں معلم کامل نے علم کامل کو ملک کامل کے ذریعے متعلم کامل پر نازل کیا. کیا فرماتے ہیں؟ معلم کامل نے علم کامل کو، علم کامل آئے گا، معلم کامل نے علم کامل کو ملک کامل کے ذریعے یعنی کامل فرشتے کے ذریعے سے متعلم کامل پر نازل کیا. تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے ایسی زبردست وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نازل کی گئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. کیا مطلب؟ کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر اپنی پہلی چھاپ جو کسی پر چھوڑتے ہیں، پہلا جو اثر کسی پر چھوڑتے ہیں، یہ آخر تک باقی رہتا ہے. کہا اس وحی نے اس کا حق ادا کر دیا. فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو اس وحی میں کہنے کا تو 5 آیت، مگر ان 5 آیتوں میں مقاصد وحی، مقاصد نزول قرآن، مقاصد بشر، تخلیق بشر، مقاصد تخلیق بشر، انجام بشر، ان تمام کے تمام چیزوں کو سمیٹ کر بیان کر دیا کہ لگا تیرا دماغ کتنا لگاتا ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ان 5 آیتوں میں تو کتنی گٹھیاں سلجھاتا ہے، تیرے اندر کتنی طاقت ہے ان 5 آیتوں کی گٹھیاں سلجھانے کی. کا ایسی حیرت انگیز کلمات کا انتخاب کہ اس کا ایک ایک کلمہ اپنے اندر بے پناہ معنویت کا حامل ہے. اتنی معنویت کہ اس معنویت کو بیان کرنا حضرت بشر کی استطاعت سے باہر ہے، انسان کی استطاعت سے باہر. لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے محدثین اور مفسرین نے اس کے معانی کو اور ایک دوسرے لفظ کے انتخاب اور اس کے ربط کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی. تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کہا اقرأ، پڑھ. تو تعلیم ہو گئی کامل. اب پڑھے تو کیا پڑھے؟ جنتر منتر پڑھے؟ کیا پڑھے؟ دنیا پڑھے؟ کیا پڑھے؟ تو کہا بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے. اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے اقرأ، اسم کو کیوں لائے؟ اسم کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ صاحب فیض. کیا ہے؟ صاحب فیض. تو اللہ کی ذات کو کہتے ہیں مفیض، فیض پہنچانے والی. اور انسان یہ مستفیض ہے، اللہ کے فیض سے فائدہ اٹھانے والا. وہ ذات کامل نور سے ایسی ذات ہے جس کا تعارف ہمارے متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ الواجب الوجود، المنزہ عن جمیع الرذائل، الجامع لجمیع صفات الکمال. کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟
وہ واجب الوجود ہستی ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے، الجامع لجمیع صفات الکمال، المنزہ عن جمیع الرذائل، اور ہر طرح کے رذائل سے وہ کیا ہے؟ پاک۔ اب ایسی عظیم ہستی یہ مفیض ہے، اور حضرت انسان یہ مستفیض ہے۔ اور حضرت انسان کیا ہے؟ ان الانسان خلق ضعیف، خلق الانسان ضعیف، حضرت انسان کمزور ہے۔ یہ بیچارہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ عنصر غالب مٹی ہے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، ان چار چیزوں سے حضرت انسان بنا ہے، جس میں سب سے زیادہ عنصر مٹی کا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ماں کا ہے، اس کے بعد ہوا کا ہے، اور اس کے بعد آگ کا۔ ان سب سے مل کر اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے؟ بنائے۔ لیکن اس میں تو اب اگر ان چاروں کو بھی دیکھیں تو بہرحال یہ چاروں ضعیف ہے۔ یہ چاروں کیا ہے؟ مٹی تو بالکل ضعیف ہے بیچاری، جو عنصر غالب ہے، ماں ہے تو ماں بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ ہوا کہیں بھی اڑا کے لے جاتی اس کو۔ ارے بارش آئے اور بارش کے ساتھ زور سے ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا حشر اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، یا کھڑکیاں بند کر دینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ وہ ادھر سے ڈھکے مار کے اس کے اندر بھیج، چل اندر گھس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے سامنے پانی کی طاقت کو حیثیت نہیں رکھتی۔ آگ ٹھیک ہے، جلے کچھ بھی کرے، لیکن ہوا کے سامنے اگر وہ خفیف ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر ہوا اگر زیادہ ہو تو پانی ڈال کے اس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو انہی میں ایک دوسرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ تفاوت پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان عناصر اربعہ جس سے انسان بنا ہے یہی آپس میں ایک دوسرے کو دبا سکتے ہیں، تو حضرت انسان انہی سے بنا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت انسان بھی ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حضرت انسان کیا کرتا ہے؟ چین سے بیٹھتا نہیں ہے، چین سے بیٹھتا نہیں ہے، کبھی اس کو چھیڑتا ہے، کبھی اس کو چھیڑتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، دائم الحرکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ایک کامل ذات اور ایک ضعیف ذات، ان دونوں کا ربط بلا واسطہ یہ آسان نہیں تھا، بلا واسطہ یہ آسان۔ تو مفیض اور مستفیض کے درمیان ایک واسطے کا ہونا ضروری تھا، اور وہ واسطہ یہاں پر کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ اسم۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہے، اللہ کی ذات خالق ہے۔ ربط پیدا کرنے کے لیے کس کو لایا گیا بیچ میں؟ جبریل کو لایا گیا۔ اس کو لایا گیا جبریل۔ معلوم ہوا کہ مفیض اور مستفیض کے درمیان حضور کامل البشر ہونے کے باوجود بھی جبریل کی بیچ میں ضرورت پڑی، تو دوسرے حضرت انسان کا اللہ سے براہ راست ربط کے لیے تو بدرجہ اولا ضرورت تھی واسطے کی۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اب جب واسطے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور ہمارے درمیان کسی کو واسطہ بنا دیا جاوے، وسیلہ بنا دیا جاوے، تو کوئی حرج ہونا چاہیے نہیں۔ تو یہ بتوں کی عبادت کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، یہ بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ اصل میں وسیلہ اور واسطہ جو بنایا جاوے وہ بھی اس طور پر بنایا جاوے کہ وہ مشروع ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب جو کفار جو ان کو لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کہتے ہیں، تو یہ ان کو وسیلہ اور واسطہ بولتے ہیں، مگر عبادت ڈائریکٹ انہی کی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یعنی اصل کو چھوڑ کے چھلکے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ اور واسطہ ہوا نہیں۔
بولنے کو وسیلہ اور واسطہ ہے، مگر عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر دیکھا جاوے تو وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے، بلکہ سیدھا اس کی عبادت کر رہے ہو، لہذا یہ وسیلہ اور واسطہ رہا نہیں۔ رہ گیا مسئلہ ہمارے بریلوی حضرات کا کہ یہ بھی جا کر بابا سے مانگتے ہیں، اجمیر شریف والے بابا کبھی، تو کبھی کلیر والے بابا، تو پتہ نہیں کتنے کتنے بابا ہے، لا تعد ولا تحصى، بابات لا تعد ولا تحصى، تو بے شمار بابا ہیں ان کے، لیکن ان کے یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ بولتے تو ایسا ہے کہ ہم، ارے بھائی وہ انسان ہے، وہ قبر میں جا چکے ہیں، اپنا جو کچھ کرنا کر لیا انہوں نے، وہ گئے سو گئے، اب جب وہ چلے گئے تو انبیاء تو اپنی قبروں میں احیا ہیں، لیکن ہر ایک کے بارے میں احیا ہونے کا کسی نے کہا نہیں، لہذا وہ بھی اگرچہ بالکل کافروں کی طرح نہیں مگر شبہ شرک کا شکار ہے۔ وہ کس کا شکار ہے؟ تو وسیلہ رہا ہی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ جائزہ جائز ہے، آدمی اپنے اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگے، یہ وسیلہ جائزہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ وسیلہ جائزہ ہے۔ آدمی کسی نیک انسان کے واسطے سے جو زندہ ہو اللہ سے دعا مانگے تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں جب قحط آیا مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس کو ساتھ میں لے گئے دعا کے لیے اور کہا کہ عم رسول کے واسطے سے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے کہ اس قحط کو ہم سے کیا کرنا، فرما دور فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ اس طریقے سے جائز ہوتا تو حضرت عمر ڈائریکٹ آپ کی قبر سے واسطہ مانگا، لیکن آپ نے عم رسول سے مانگا، لیکن آپ سے ڈائریکٹ نہیں مانگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس طریقے سے واسطہ مانگنا یہ درست ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ مطلق طور پر شریعت نے واسطے اور وسیلے کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے، واسطے اور وسیلے کو دائرے شریعت میں رہ کر وسیلے کو وسیلہ رہنے دیا جاوے تو جائز ہے، لیکن وسیلے کو وسیلے سے اوپر بڑھا دیا جاوے تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ پھر وہ وسیلہ نہیں رہتا ہے، وسیلے سے بڑھ کر اور کوئی چیز بن جاتا ہے، وسیلے سے بڑھ کر اور کوئی چیز کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب یہاں پر یہ با ہے، یہ با کون سا ہے؟ تو اس با کے سلسلے میں امام زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ با مصاحبت کے لیے، اور امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ با استعانت کے لیے۔ یہ با کس کے لیے ہے؟ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ با باء زائدہ ہے، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اقرأ فعل امر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل لازم ہے یا؟ بعض نے کہا یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، بعض نے کہا نہیں یہ فعل متعدی۔ یہ کیا ہے؟ اب فعل متعدی ہے تو مفعول کی ضرورت، تو اس کا مفعول کہاں ہے؟ تو اس کے مفعول کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اقرأ القرآن بسم ربک الذی خلق، کہ القرآن اس کا مفعول ہے جو محذوف ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کا مفعول ہے اسم، اصل میں ہے اقرأ اسم ربک الذی خلق، یہ با باء زائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ با باء۔ اب سوال پیدا ہو کہ باء زائدہ ہے تو پھر عمل کیوں کر رہا ہے؟ با حروف جارہ چاہے زائدہ ہو چاہے غیر زائدہ ہو، عمل کرنے سے تو پیچھے ہٹتے نہیں۔ ایک مرتبہ آ گئے، اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ چو کر کے چا کر جڑ دے کے چھوڑوں گا۔ کیا بولتے ہو؟ چو کر کے چا کر جڑ دے کے کیا کروں گا؟ جڑ تو دے کر ہی ہے، کہنے کو تو حروف ہے، سب سے ضعیف ہے، مگر عمل کرنے میں سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے مضبوط ہے، چھوڑتے نہیں۔ ایک مرتبہ آ گئے جب دیے بغیر ہٹوں گا نہیں، بول کیا کرنے کا تو کر لیتے۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ زائدہ ہے زائدہ، مگر بہرحال وہ عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ بھئی یہ مغزماری کیوں کرتا ہے مفعول کا چکر میں؟ اقرا ہے، اور عربی زبان میں بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ ان کا استعمال یہ بغیر صلات کے نہیں ہوتا ہے۔ صلات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آگے حروف جارہ کا ہونا، اس کے مفعول یا اس کے فاعل کے اوپر حروف جارہ کا داخل ہونا۔ تو کہا کہ اقرا جو ہے وہ عام طور پر با صلے کے ساتھ آتا ہے۔ کس کے ساتھ آتا ہے؟ با۔ تو یہاں پر با اس کا کیا ہے؟ صلہ۔ بہرحال اس با کے سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ با استعانت۔ امام بیضاوی کے قول کو اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے کیا کیا ہے، امام آلوسی وغیرہ جو متاخرین ہیں انہوں نے اسے راجح قرار دیا ہے کہ اس با کو با استعانت مانا جائے۔ تو اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ اب اسم کے سلسلے میں پڑھ پڑھ کے کان بھی بڈھے ہو گئے ہوں گے تیرے، اس لیے کہ ہدایت النحو سے اس کے اوپر جو کلام شروع ہوتا ہے تو بیضاوی تک کے اس پر کیا ہوتا رہتا ہے؟ کلام ہوتا رہتا ہے۔ تو یا تو یہ سمون سے بنا ہے یا یہ وسمن سے بنا ہے۔ کوفیین کہتے ہیں وسمن سے بنا ہے، اور بصریین کہتے ہیں یہ سمون سے بنا ہے۔ راجح قول کس کا ہے؟ بصریین کا قول ہے۔ سمون کے معنی بلند کے، اور یہ اپنے قسیمین پر بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسمن کہا جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک، ایسا کیوں نہیں کہا اقرأ بسم اللہ؟ اللہ کے نام سے پڑھ، ایسا نہیں کہا، اور کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صفت رب کا لانا ہی ضروری تھا۔ کیوں؟ وحی اول، اور وحی اول کا تقاضا یہ تھا کہ وحی اول میں ایک ایک کلمے کا انتخاب ایسا ہو جو انسان کو اس کے مقاصد تخلیق سے آگاہ کر دے۔ اگر یہاں پر صفت رب کے بجائے کوئی اور صفت لایا جاتا یا اس میں ذات کو لایا جاتا تو اس صورت میں وحی اول کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے رب کا انتخاب کیا گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ اگرچہ اس میں ذات ہے، مگر رب اللہ رب العزت کی ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رب میں کم سے کم 4 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنے پائے جاتے ہیں؟ 4۔ ایک تو مالک ہونا، دوسرا سید ہونا، تیسرا مربی ہونا، اور چوتھا مدبر ہونا۔ 4 in 1۔ کیا ہے یہ؟ 4 in 1۔ ایک کہنے کو تو ایک رب کا لفظ ہے، مگر یہ 4 معنی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس سے مالک کا معنی بھی مفہوم ہوتا ہے، اس سے مربی کا معنی بھی مفہوم ہوتا ہے، اس سے سید کا آقا کا معنی بھی مفہوم ہوتا ہے، اور اس سے مدبر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے۔ چاروں کو جامع ہے، تو ایسی ہی جامع صفت کا ہونا ضروری تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رب باعتبار لغت اور صرف کے یہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ رب اس کے معنی تو آتے ہیں پرورش کرنا، تربیت کرنا۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اصطلاحاً رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو
حد کمال تک آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت کے مطابق پہنچانا. تدریج الشیء شیئا فشیئا الی کمالہ حسب استعدادہ. امام آلوسی نے یہ تفسیر کی ہے. تدریج الشیء شیئا فشیئا الی حد کمالہ حسب استعدادہ. کسی چیز کے اس کی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا. آہستہ آہستہ کہاں تک پہنچا دینا؟ کمال تک پہنچا دینا. یہ ہوئے رب کے معنی اصطلاحی. اور اب رب باعتبار صرف کے کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ رب یہ مصدر ہے. رب یرب ربا وربوبا. تو ربن بھی مصدر آتا ہے اور ربوبن بھی مصدر آتا ہے. رب مصدر ہے، راب اس میں فاعل کے معنی میں. دوسرا قول یہ اس میں فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اصل ہے اس کی ربابن ربابن راببن راببن. اس کی اصل کیا ہے؟ راببن. را الف با با راببن. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، دو با، تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ رابن. کیا ہو گیا؟ رابن. پھر کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ربن. تو کیا ہو گیا؟ تو رابب سے کیا ہو گیا؟ ربن. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سب مغزماری کیوں کرتے بھیا؟ اتنا لمبا چوڑا آپریشن کرنے کا، اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا یہ صفت مشبہ ہے. ربن یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ. لیکن اس قول کو مفسرین نے عام طور پر پسند نہیں کیا. مفسرین عام طور پر قول اول کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو مصدر مان کر اس میں فاعل کے معنی میں مت ختم ہو گئی، تکلفات سے عاری ہے یہ مسئلہ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو اس میں فاعل راب مانو، لیکن پھر اس صورت میں اس کی بہت ساری تعویلات کرنی پڑتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں خلاف قاعدہ اور خلاف قیاس ہے. لہذا اس بنا پر اور تیسرا قول کہا صفت مشبہ. تو کہا کہ نہیں، اس کو صفت مشبہ اگرچہ بعض لوگوں نے مانا ہے مگر یہ اوزان صفت مشبہ کے مطابق نہیں ہے. لہذا اس بنا پر اس کو صفت مشبہ میں شامل کیا جا سکتا نہیں. اب رب کا استعمال کہ رب یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی بولا جا سکتا ہے. تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ لفظ رب اس کا استعمال بلا اضافت کے صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور اضافت کے ساتھ معنی مجازی میں غیر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے. اضافت کے ساتھ یعنی اس کا کسی کی طرف یہ مضاف ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے. تو اضافت کے ساتھ معنی مجازی میں، معنی حقیقی میں نہیں، اس لیے کہ معنی حقیقی اپنے اندر جو چیزیں رکھتی ہے وہ انسان اور مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی ہے. معنی مجازی میں کسی اور پر بولا جا سکتا ہے ان دونوں شرطوں کے ساتھ. ایک تو اضافت ہونی چاہیے اور دوسرا معنی مجازی ہوگا. کیونکہ کوئی انسان کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کی صلاحیت کے مطابق نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے فرماتے ہیں کہ بلا اضافت اس کا استعمال خاص باللہ. یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا نہیں. اب رب کا لفظ یہاں پر اب جب رب کی لغوی صرفی اور ساری تحقیقات سامنے آ گئی تو اب ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے صفت رب کو یہاں پر بیان کر کر انسان کو یہ بتلانا چاہا کہ بھئی دیکھ انسان، پڑھے بغیر تو تیرا کام چلنے والا، پڑھ ٹھیک ہے، مگر تیرا ہر پڑھنا
صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ کس کے لیے ہو؟ اپنے رب کے لیے۔ اگر تیرا پڑھنا اپنے رب سے کٹا ہوا ہوگا تو یہ تیرا پڑھنا نہیں ہوگا، اس کو جہل مرکب کہا جائے گا۔ جہل مفرد بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ جہل بسیط بھی نہیں بلکہ جہل مرکب۔ اس لیے جس تعلیم کو سیکولر ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو خالق سے کاٹ کر صرف دنیا کی چکاچون چیزوں کے خاطر آدمی علم کو حاصل کر کر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا سائنسداں بن گیا، وہ بہت بڑا فلسفی بنا، تو یوں کہیں گے کہ اگر علم کے ذریعے رب کی ربوبیت اس پر واضح نہ ہو تو وہ علم کہے جانے کے قابل نہیں۔ علم کے ذریعے اگر اس پر ربوبیت کا اظہار نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کی پہلی وحی کہتی ہے علم ہے ہی اس لیے تاکہ اللہ کی ربوبیت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا جاوے۔ اللہ کی ربوبیت کو اپنے ذہن و دماغ میں کیا کر دیا جاوے؟ بٹھا دیا جاوے۔ تو فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک، کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھا۔ اب جیسے ہی پروردگار، اپنا پروردگار، کیا مطلب؟ ہر انسان کو الگ الگ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اقرؤوا بسم ربکم، لیکن نہیں، قرآن نے کہا ایک ایک انسان کو الگ الگ منتخب کر کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک انسان کا مالک بھی، اس کا مدبر بھی، اس کا مربی بھی اور اس کا سید بھی ہے۔ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ کہ میرے اور آپ کے بدن اور روح کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو کمال تک پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھ یہ سمجھتا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتا ہے تو ایک کام کر، جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کیا ہو جانا؟ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رب کی صفت ہے، یہ جتنے اچھے انداز میں انسان کو وحی اول کے ذریعے سے اللہ کا تصور دے سکتی تھی، کوئی اور صفت اللہ کا تصور اتنے جامع انداز میں انسان کے سامنے پیش کر سکتی تھی نہیں۔ لہذا اللہ کے لیے یہاں پر اسی صفت کا کیا کیا گیا؟ استعمال کیا گیا۔ اسی لیے تو ہمارے بعض حضرات نے کہا کہ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس صفت کا استعمال ہوا ہے وہ صفت کون سی ہے؟ صفت رب ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ صفت رب۔ تو اس لیے اللہ کے بجائے یہاں پر رب کی صفت کو لا کر انسان کو یہ تمام کے تمام چیزیں بتلانا کیا ہے؟ مقصود ہے کہ کہیں علم کی وجہ سے تیرے ذہن و دماغ میں یہ خمار نہ پیدا ہو جاوے کہ میں نے کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ اگر تو نے کیا بھی تو نہیں کیا، اگر تو نے کیا بھی تو تجھ سے کروانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی تجھ سے کرا، تو کیا ہے بھیا؟ مٹی کا ڈھیر ہے۔ کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ذہن دیا، دماغ دیا، سب کچھ دیا، مگر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے منہ میں تھوک کو پیدا کیا، اس کے ناک میں اللہ رب العزت نے گندگی کو پیدا کیا، اس کے کان میں میل کو پیدا کیا، اس کے پیٹ میں اوج کو رکھ دیا، اس کے لیے ہگنے اور متنے کی ضرورت یعنی پاخانہ کرنے کی ضرورت اس کے ساتھ لگا دی۔ کیوں؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہر انسان اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ٹوائلٹ میں جائے گا تو اس کا دماغ صحیح ہوگا، میں کیسا رب اور میں کیسا اللہ، اتنی ساری گندگیاں چھوڑ کر آتا ہوں وہاں پر، میں بھی کوئی رب ہو سکتا ہوں؟
تو کہا اس کا دماغ ایسے ہی صحیح رہے گا, اس کو کنٹرول میں کرنے کی یہی شکل صحیح ہے. کہا اس کو جب ناک میں سے گھی نکلے گا, ناک میں سے کیا نکلے گا؟ گھی نکلے گا, اور جیسے ہی زور سے کر کے کھینچے گا اور بعد میں تو اس کا دماغ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا کہ یہ تو پورا ڈبہ گھی کا بھرا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا ہے؟ کھینچا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انسان بات کرتا ہے تو بات کے دوران اگر کبھی تھوک نکلا تو کوئی آسان, تو اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی کیوں؟ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ لگام ہے, یہ کیا ہے؟ لگام, کہ ایسے ہی کنٹرول ہوگا یہ. اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم اور عقل جو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ یہ دونوں اس کو ہوا میں لے کے اڑنا شروع کر دے. کہاں لے کر شروع کر دی اس کو؟ ہوا میں. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ رب کی تعریف کیا کرتے ہیں, وہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق کمال تک لے جانا. عام طور پر لوگ رب کی تعریف کہتے ہیں کسی چیز کو بتدریج کمال تک پہنچانا. نہیں, یہ اضافہ کیا امام آلوسی نے, وہ فرماتے کہ نہیں, تدریج الشیء الی حد کمالہ شیئا فشیئا حسب استعدادہ, کہ ہر ایک کی اس کی استعداد کے مطابق اس کو کمال تک پہنچانا. کہا یہ ہے رب, اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر میں پائی جاتی نہیں. بہرحال تو اقرأ باسم ربک, پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے, الذی خلق. اب قرآن نے کہہ تو دیا کہ بھئی اللہ اپنے پروردگار کے نام سے کیا کر, پڑھ, لیکن اس کے بعد بھی انسان کا دماغ ابھی بھی صحیح ہونے والا تھا نہیں. وہ ابھی بھی ٹامک ٹوئیاں تو مارنے والا تھا. وہ کیا بولتا؟ ٹھیک ہے رب تو اللہ ہے, مگر خالق کون ہے؟ کیا بولتا ہے یہ؟ انسان ہے نا. ناچنا نہیں ہے تو کیا بولتی ہے؟ آنگن ٹیڑھنا. ماننا نہیں ہے تو کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے رب مان لیا اللہ, لیکن خالق کون؟ میرا خالق کوئی نہیں. تو اللہ نے فوراً لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم تیرے کو اچھی طرح جانتے ہیں, تو کہاں کہاں پر گل کھلا سکتا ہے اور کہاں گیل کھلا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فوراً لا کر صفت خلق کو بسم ربک الذی خلق, کہ وہ جس نے تجھے پیدا کیا. کہا کہ ایسا مت بولیو کہ میں تو خود بخود بن گیا. اتنا بھاری خود بخود کیسے بنا؟ اتنا بھاری خود بخود اللہ کو معلوم تھا کہ ڈاروین جیسے ملعون لوگ بھی آنے والے دنیا میں. ابھی ملعون ہی بولیں گے, اس کو مرحوم بولیں گے. فرائیڈ جیسے لوگ بھی آنے والے ہیں فراڈ کرنے کے لیے. یہ سب عصر حاضر کے ائمہ ضلال ہیں, ائمہ ضلال. انہوں نے عصر حاضر کی جتنی گمراہیاں ہیں یہ تمام کے تمام گمراہیوں کے سرچشمے مانے جاتے ہیں لوگ. تو قرآن کریم نے اپنی پہلی آیت کریمہ میں کہا الذی خلق, صفت خلق یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. یہ کس کے خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. سدرۃ المنتہا سے پرے جانا تو شراب کے بس کیا لکھا ہے؟ جبریل کے گلے لگانے سے کس طرح حضور کے اندر سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی صلاحیت کا انتقال ہوا؟ بھئی یہ ایک توجیہ ہمارے محدثین نے کی ہے کہ انسان ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جبریل خود نہیں جا سکتے, لیکن جبریل کو تو اللہ بھیج رہا تھا نا. تو پہلی مرتبہ جب بھیجا تو جبریل کو اتنی صلاحیتوں کو لے کر بھیجا کہ وہ صلاحیتیں جبریل منتقل کر دے کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی تھی, وہ صلاحیت اسی لیے تو کہا ہمارے محدثین نے کہ جبریل یہ معلم غیر مختار ہے.
معلم غیر مختار ہے. تو اللہ نے جبریل کو یہ استعداد دی کہ بھئی آپ یہ لے جاؤ اور لے جا کر آپ ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل یہ مرسل ہے، رسول ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جبریل اگر حضور میں یہ منتقل کرے اور خود جبریل میں یہ چیز نہ ہو تو یہ کوئی تعارض والی بات نہیں. کیوں تعارض والی بات نہیں ہے؟ کہ جبریل تو لے کر آئے، جبریل کیا کر آئے؟ لے کر آئے. اور لے کر آنے کے بعد جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے محدثین نے اس کی توجیحات کی ہے. تو جیسے فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے ایسے یہاں پر بھی اجتہاد ہوتا ہے. یہ اجتہاد فی توجیہ الحدیث ہے. تو جیسے وہاں پر اذا اخطأ فلہ اجر ان اصاب فلہ اجر وان اخطأ ان اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر. تو اگر انہوں نے صحیح توجیہ کر دی تو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر ان سے غلطی ہو گئی تب بھی ثواب ملے گا، کم سے کم محنت کرنے کا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے توجیہ کی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، ایسا ہی ہونا یہ ضروری نہیں. ایک امکان ظاہر کیا، یہ کیا ہے ظاہر کیا ہے؟ امکان، کہ یہ امکان ہو سکتا ہے. تو اس کو یقین اور قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوا، نہیں. ایک امکان کے طور پر صرف یہ بات کیا کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے.